آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں اور وہ ہے ڈپریشن۔ ہم اس سے صرف جذبات کے آئینے میں نہیں دیکھیں گے بلکہ ایک طبی نقطۂ نظر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس سے جڑی غلط فہمیوں کو ہمیشہ کے لیے دور کیا جا سکے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بہت بڑی، بہت عام غلط فہمی کو ہی صاف کرتے ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ ڈپریشن اللہ سے دوری کی علامت ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنا اس مسئلے کو صحیح طریقے سے دیکھنے کے لیے پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن کے بارے میں وہ کون سی افواہیں ہیں جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں اور ان کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے۔ ایک بہت بڑی افواہ یہ ہے کہ ڈپریشن بس ایک جذباتی کمزوری کا نام ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ ایک حقیقی طبی بیماری ہے۔ یہ کسی کے کردار کی خامی نہیں بلکہ یہ ایک صحت کا مسئلہ ہے اور اسے سنجیدگی سے لینا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ بھئی ڈپریشن تو صرف کمزور لوگوں کو ہوتا ہے۔ یہ بات 100% غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، بالکل کسی بھی دوسری بیماری کی طرح، جیسے شوگر یا کینسر۔ اس کا مضبوط یا کمزور ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈپریشن اصل میں ہے کیا؟ آئیے اس کی طبی نوعیت کو سمجھتے ہیں تاکہ ہم اسے صحیح نظر سے دیکھ سکیں۔ دیکھیں، کلینکل ڈپریشن ایک باقاعدہ طبی اور نفسیاتی بیماری ہے، بالکل کسی جسمانی بیماری کی طرح۔ یہ صرف اداس ہونا یا برا محسوس کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی حالت ہے جو دماغ کی کیمسٹری اور اس کے کام کرنے کے طریقے کو متاثر کرتی ہے۔ اس کا موازنہ ایسے کر کے دیکھیں جس طرح شوگر ایک حقیقی بیماری ہے جس کی تشخیص کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر پیشہ ورانہ علاج بھی چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح ڈپریشن بھی ایک حقیقی بیماری ہے جسے سنجیدہ اور پروفیشنل علاج کی ضرورت ہے۔ اور جیسے دوسری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، ڈپریشن کے علاج میں بھی دوا کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تھیراپی یعنی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہو سکتی ہے، اور کئی بار تو دوا اور تھیراپی دونوں کی ایک ساتھ ضرورت پڑتی ہے۔ یہ سب مستند طبی طریقے ہیں۔ اب ہم ایک ایسے پہلو پر بات کریں گے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، وہ ہے نقصان دہ مشورے۔ وہ باتیں جو بظاہر تو ہمدردی میں کہی جاتی ہیں لیکن اصل میں بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، بس مضبوط بن جاؤ، جیسے مضبوط بننا کوئی بٹن دبانے جیسا کام ہو، یا پھر بس اللہ سے قریب ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ مشورہ اس بیماری کی طبی حقیقت کو پوری طرح نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور یہ جملہ تو جیسے زخموں پر نمک چھڑکتا ہے، یہ تو کمزور لوگوں کا مسئلہ ہے۔ یہ نہ صرف غلط ہے بلکہ انتہائی تکلیف دہ بھی ہے۔ تو ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ جملے حوصلہ افزائی ہرگز نہیں ہیں، یہ لا علمی پر مبنی اور گہرے نقصان دہ ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں انہوں نے کبھی کلینکل ڈپریشن کو قریب سے دیکھا ہی نہیں ہوتا۔ اور اس قسم کی باتوں کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہ سٹگما کو جنم دیتی ہیں، یعنی ایک ایسی بدنامی جو خاموش رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی باتیں ڈپریشن کے ساتھ جڑی بدنامی کو اور بھی بڑھا دیتی ہیں۔ یہ بیماری کو ایک طبی مسئلے کے بجائے ایک اخلاقی ناکامی کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ اور یہی بدنامی، یہی سٹگما وہ اصل دیوار ہے جو لوگوں کو مدد لینے سے روکتی ہے۔ یہ ایک نہ نظر آنے والی رکاوٹ ہے جو مریض اور اس کے علاج کے بیچ میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس بدنامی کی وجہ سے انسان اپنے آپ سے ہی سوال کرنے لگتا ہے۔ اس کے ذہن میں آوازیں آتی ہیں، شاید یہ میری اپنی غلطی ہے، شاید مجھے خود ہی ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ اور سب سے خطرناک سوچ، شاید ڈاکٹر کے پاس جانا کمزوری کی علامت ہے۔ یہ سوچ انتہائی نقصان دہ ہے۔ تو چلیں اب اس ساری بحث کا رخ موڑتے ہیں اور ہمت اور کمزوری کی تعریف کو از سر نو دیکھتے ہیں۔ تو ایک بات بالکل واضح کر لیں، ڈاکٹر کے پاس جانا کمزوری نہیں ہے، دوا لینا کمزوری نہیں ہے، اور مدد مانگنا تو ہرگز کمزوری نہیں ہے۔ یہ سب اپنی صحت کی ذمہ داری لینے کے اقدام ہیں۔ تو پھر اصل کمزوری کیا ہے؟ اصل کمزوری ڈپریشن کو نظر انداز کرنا ہے۔ ایک حقیقی بیماری کو بغیر علاج کے یوں ہی چھوڑ دینا، یہ ہے اصل کمزوری۔ یاد رکھیں، ذہنی بیماری بھی ایک حقیقی بیماری ہے، اور ایک حقیقی بیماری کو ججمنٹ نہیں چاہیے، اسے سمجھ اور علاج چاہیے۔ اگر کوئی بھی اس کیفیت سے گزر رہا ہے تو اس بدنامی کو اپنے علاج کے راستے میں رکاوٹ نہ بننے دیں۔ اور آخر میں بس یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، شفا
کمزوری نہیں ہے، شفا ہمت کا نام ہے۔